अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बारिश जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जिन कौमों ने अल्लाह की नाशुक्री की वो बारिश की नेमत उनके लिए ज़हमत भी बन गई। और इनमें सबसे ज़्यादा नाम आ जाता है हज़रत नूह की कौम का और आद और समूद की कौम का। आद को अल्लाह ताला ने बहुत सारी औलाद से नवाजा था। देखते ही देखते आद की नस्ल खूब फैल गई, यहाँ तक कि कुछ ही अरसे के बाद ये पूरी कौम की शक्ल इख्तियार कर गई। ये नस्ल साम के पड़पोते आद की औलाद से फैली थी, इसलिए ये लोग कौम आद या कौम इरम के नाम से मशहूर थे। इन पर अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा रहमतें थीं। कौम आद दूसरी कौमों की निस्बत इंतहाई ताकतवर थी। कद काठ में ये लोग बहुत बड़े बड़े पहलवान नज़र आते थे। इनके जिस्म फौलाद के बने महसूस होते थे। वो हर कौम और कबीले पर गलबा पा लेते थे, लेकिन इन पर कोई गालिब नहीं आ सकता था। अल्लाह ताला ने कौम आद की नेमतों में खूब बरकत डाल दी थी। इनकी वादियाँ ऊँटों, घोड़ों और बकरियों से भर गई थी। इनके खेत और खलियान सरसब्ज़ और शादाब फसलों से लहलहा रहे थे। इनके घर जवान बेटों से भर चुके थे, यानी अल्लाह ताला ने इन पर अपनी नेमतों की बारिश बरसा दी थी। अल्लाह ने इनके कौम के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। सूरह फज्र की आयत नंबर 8 में इरशाद रब्बानी है, जिन कौम आद के मानिंद कोई कौम पैदा दुनिया के मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। कौम आद में दौलत और सरवत की फरावानी ने लोगों को ऐशो इशरत में डाल दिया। उन्होंने पत्थरों को तराश खराश कर बड़े महल्लात बरतामीर किए। ऊंचे सतूनों वाले घर बनाने की वजह से इनको बुलंद सतूनों वाली कौम भी कहा जाता है। ये लोग अपने बाप दादा की जुबानी तूफ़ान नूह की सुनी हुई कहानी भूल गए। हालांकि इस तूफ़ान के ज़मीन पर मौजूद निशानात उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे थे। वो ये भूल गए थे कि अल्लाह ने कौम नूह पर तूफ़ान क्यों भेजा था। इन लोगों को अपनी दौलत और ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड था, यहाँ तक कि कौम आद के लोगों ने अल्लाह को मुकम्मल तौर पर भुला दिया। ये लोग पहले तस्वीरों और मुजस्मों के फितने का शिकार हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम आद बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। इन लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर दिए हुए कल बुत तैयार कर रखे थे। इन बुतों के नाम समद, हमूद और हब थे। जब इनकी सरकशी हद से तजावुज़ कर गई तो अल्लाह ने इनकी इस्लाह के लिए उन्हीं में से अपना एक नेक बंदा पैगंबर मुंतखब किया और इनके ज़रिए से कौम आद को अपना पैगाम पहुंचाया। इन पैगंबर का नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम था, जो आद के पड़पोते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो रिब्बाहुल जारूद के बेटे थे। रिब्बाह आद के बेटे थे, आद ओस के बेटे थे और ओस इरम बिन साम का बेटा था। यानी हज़रत हूद का नसब छठी पुश्त में जाकर हज़रत नूह से जा मिलता था। साम के बेटे इरम की वजह से कौम आद को कौम इरम भी कहा जाता है। सूरह हूद की आयत नंबर 50 में इरशाद रब्बानी है, और कौम आद की तरफ हमने भेजा इनके भाई हूद को। आपने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। इस सिलसिले में तुम महज झूठ करते हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें हक़ का रास्ता इख्तियार करने की तलकीन की। उन्होंने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम इन पत्थरों की इबादत क्यों करते हो? उस ज़ात की इबादत क्यों नहीं करते कि जिसने तुमको पैदा किया है, तुम्हें रिस्क दिया, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत दी, तुमको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जानशीन बनाया, तुम्हें जिस्मानी ताकत अता फरमाई। इन नेमतों का हक़ ये है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये बुत तुम्हारे अपने हाथों से तराशे हुए सिर्फ पत्थर हैं। ये कैसे तुम लोगों को कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कौम आद 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी। इनमें से 2 निहायत ताकतवर तस्वुर किए जाते थे। इन 2 कबाइल के नाम लुकमान और खिलजान थे। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को दावत दी
تو لقمان قبیلے نے آپ کی سخت مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس خلجان قبیلے کے بہت سے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، وہ آپ پر ایمان لے آئے، تاہم قوم عاد کی بہت بڑی تعداد حق پر ایمان لانے سے گریزاں رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی نشانیوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک اپنی قوم کے لیے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا اس نافرمان قوم پر اثر نہیں ہوا۔ چند گنے چنے غریب ہی لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آپ نے ان کو اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم اپنی روش نہ بدلی تو بڑے اور خوفناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر یہ لوگ کہاں ماننے والے تھے، اسی نافرمانی اور سرکشی کی ڈگر پر چلتے رہے۔ جب مسلسل تبلیغ کے باوجود قوم عاد اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 39 میں رسول نے کہا کہ پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اللہ نے حضرت ہود کی دعا کے جواب میں ارشاد فرمایا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 20 میں ہے، قریب ہے کہ وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکھنے لگے، مویشی بھوک سے مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر نہایت غمزدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کر دے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ربانی ہے، اور اے میری قوم کہ لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرما دے گا، اور تم روگردانی نہ کرو مجرم بن کر۔ لیکن بدبخت قوم اپنے گناہوں سے توبہ تو کیا کرتی، الٹا ڈھٹائی سے کہنے لگے، ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں۔ قرآن مجید میں ان کی اس سرکشی کا ذکر ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 53 میں انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کے ہاں رواج تھا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا، جس سے ان کی مصیبت ٹل جایا کرتی تھی۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور وہاں بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ میں قوم عمالیق آباد تھی، جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی۔ قوم عاد کا وفد مکہ میں آ کر ان کے ہاں ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کے پاس کھانے پینے کی فراوانی تھی، لہٰذا اس نے ان کی خوب خاطر توجہ کی، یہاں تک کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو بہت اچھا گانا گاتی اور رقص بھی بہت اچھا کرتی تھیں، ان کو جرادتان کہا جاتا تھا۔ معاویہ بن بکر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے مہمان وفد کا ہر وقت رقص و سرور سے دل بہلایا کریں۔ اس وقت نے دعا تو کہاں مانگنی تھی، الٹا غفلت میں پڑ گئے اور عذاب الہی کو دعوت دینے لگے۔ یہ وفد 1 ماہ تک یہیں مقیم رہا۔ 1 ماہ بعد جب یہ وفد واپس لوٹنے لگا تو ان کو اپنی دعا کا خیال آیا کہ وہ وہاں پر دعا مانگنے آئے ہیں۔ اس وفد کا سردار کیل بن عمبر تھا۔ اس نے اپنے وفد کو جبل تہامہ کے پاس لے جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں غیب سے کسی آواز دینے والے نے کیل بن عمبر کو آواز دے کر کہا کہ
کہ ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ کیل نے کہا میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ خوشی خوشی اپنی بستی میں پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب تو خوب بارش ہوگی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام گہری تشویش میں پڑ گئے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بارش برسانے والی نہیں بلکہ عذاب الہی کے بادل ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ احقاف میں ارشاد ربانی ہے، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد کی ایک عورت جس کا نام مہد تھا، اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے مہد تم نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی کو دیکھا ہے جو آگ کی طرح سرخ ہے اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہنکاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں پٹکنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ نے ان کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے محمد تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ 8 دن بعد جب یہ تھمی تو قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور، کوئی پرندہ اس آندھی نے زندہ نہ چھوڑا سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں۔ اس طرح اللہ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حضرموت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہاں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس دیگر 98 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔